الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا رسول الله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمير المتين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمین. نبی اور آل نبی پر باواز بلند ایک مرتبہ جھوم جھوم کے درود پاک کا نذرانہ پیش کریں. صلی اللہ علی النبی امی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ. جان دی ہوئی اسی کی ہے، جان دی ہوئی اسی کی ہے. حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا، کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں. کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں. یہ جہاں چیز ہے کیا لوح قلم تیرے ہیں. عبادت کی حقیقت ہے محبت میں فنا ہونا. عبادت کی حقیقت ہے محبت میں فنا ہونا. شہادت کی حقیقت ہے فنا ہو کر بقا ہونا. عزیزان ملت اسلامیہ، اللہ کا فرمان وہ ہے ہم سب کا رحمان. اور جس نے ہمیں دیا محمد حبیب رحمان. اور فرمان قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ. اور تیزی کے ساتھ کہ اے محبوب آپ فرما دیجئے کہ میں اپنے اس 63 سالہ زندگی کا جو ایک نبی ہونے کی حیثیت سے خدمت انجام دی، اللہ کے میسج کو عوام الناس تک پہنچایا، اس کی کوئی اجرت، اس کی کوئی تنخواہ، اس کا کوئی مینتانہ نہیں چاہتا، مگر یہ کہ تم میری اہل بیت اطہار سے محبت کرو. ایک نیچر ہے. نیچر کیا ہے؟ میں نے آپ کے لیے کچھ کام کیا. نیچر کی بات کر رہا ہوں، پرکرتی کی بات کر رہا ہوں، سوبھاؤ کی بات کر رہا ہوں. میں نے آپ کے لیے اگر کچھ کام کیا تو مجھ پر اور آپ پر دونوں پر یہ لازم ہوتا ہے کہ اس کی کچھ نہ کچھ اجرت لی جائے اور دی جائے. جب ایک انسان، ایک کسان اپنے کھیت میں کام کرتا ہے، بیج لگاتا ہے، پانی دیتا ہے، اس کو سینچتا ہے، کھاد دیتا ہے، محنت کرتا ہے، ورک کرتا ہے، تو نتیجے میں اس کو فصل ملتی ہے. یہ اس کی اجرت ہوتی ہے. اسی طرح سے اگر کسان کسی دوسرے کے کھیت میں کام کرتا ہے، بیج مالک کا ہوتا ہے، پانی مالک کا ہوتا ہے، زمین مالک کی ہوتی ہے، لیکن جتنے وقت وہ کام کرتا ہے
اس کا ٹکا چاہیے ہوتا ہے، اس کی قیمت چاہیے ہوتی ہے. بولیے کیا یہ ہوتی ہے نا؟ دین کی خدمت مختلف طرح سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہو رہی ہے، اور جمیع انبیاء کرام کے دور سے ہو رہی ہے. اور اللہ تبارک و تعالی نے اس خدمت کے عوض ان تمام انبیاء علیہ السلام کو نبی بنا کر ایک تو افضلیت بخشی، اور دوسری امتوں کو بہت ساری آسائشیں عطا کی جو ایک نبی کے لیے خوشی کا باعث بنا. یہ خدمت چلتے 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 ایک دراز ٹائم گزر گیا تو حضور پرنور سید عالم جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالی نے اسی دین کی خدمت کے لیے مکہ معظمہ میں پیدا فرمایا. اور آپ نے 40 سالہ زندگی بڑے ہی خاموش مزاجی کے ساتھ گزاری، اور 23 سالہ زندگی میں ایسا انقلاب برپا کیا، ایسا انقلاب برپا کیا کہ جو صبح و قیامت تک نہ بھلایا جا سکتا ہے نہ مٹایا جا سکتا. تو ایسا انقلاب جو صبح و قیامت تک نہ مٹایا جا سکتا ہے نہ بھلایا جا سکتا ہے، تو قطع نظر اس انقلاب کو جو بھلایا نہیں جا سکتا، مٹایا نہیں جا سکتا، اس کی اجرت لامحالہ بہت افضل اور اعلیٰ ہونا چاہیے. اللہ نے اپنے حبیب کو یہ حکم عطا کیا کہ آپ لوگوں سے کہیے کہ مجھے اس کی اجرت نہیں چاہیے، مجھے اس کا محنتانہ نہیں چاہیے، یہ سب فی سبیل اللہ. جو کچھ بھی انبیاء کرتے ہیں وہ فی سبیل اللہ، مگر یہ ہے کہ تم میری اہل بیت اطہار سے محبت کرو. قوم کو، امت کو ایک درس دینا مقصود ہوا. جب خدمت بہت اعلیٰ اور افضل ہوتی ہے تو گویا کہ اس کی قیمت بھی بہت افضل اور اعلیٰ ہوتی ہے. کہنے کے لیے تو محبت ایک ایسا لفظ ہے جس کو دنیا گالی بھی سمجھتی ہے، جس کو دنیا قبیح بھی سمجھتی ہے، لیکن اسی محبت کے لفظ کو بندہ اگر خدا کے لیے استعمال کرے، بندہ اگر خدا کے لیے استعمال کرے تو وہ زندگی کا نجات عطا کر دیا جاتا. اور شاگرد اگر اپنے استاد سے محبت کرے تو اس کی تعلیم اس کو اللہ سے جا کر ملا دیتی ہے. اور یہی محبت اگر انسان نبی سے کرے تو اس کی دنیا بھی سنور جاتی ہے، اس کی آخرت بھی سنور جاتی ہے. ایک مرتبہ درود پاک پڑھیں. اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا مولانا محمد کما تحب وترضى بأن تصلی علیہ صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ. اب اللہ کے رسول سے کہا گیا کہ میری اہل بیت اطہار سے محبت کرو، تو اس کی بہت ساری تفسیریں آئی ہیں. اہل بیت ہے کون؟ ان تمام تفصیلوں میں نہ جا کر بالخصوص اس آیت مقدسہ کے جو ضامن ذات ہے بس انہی کا میں تذکرہ کرتا ہوں، اور اس حدیث پاک سے آپ تک یہ میسج پہنچانے کی کوشش کرتا ہوں کہ کس طرح سے اہل بیت سے محبت کرنے کا حکم آیا، اور وہ اہل بیت اصل میں ہے کون. ایک مرتبہ اور درود پاک پڑھیں. اللہم صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر خلق کلہم. ایک مقام پر حضور سرور کائنات، توجہ ہے نا، ایک مقام پر حضور سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے
حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنے قریب بلایا اور کہا کہ اے علی یہاں آؤ. کس نے کہا؟ بولیے کس نے کہا؟ حضور نے. کس سے کہا؟ توجہ رکھیے گا، رات کا ٹائم ہو رہا ہے، کوئی بات مس مت کیجیے گا. حضور نے حضرت علی کو بلایا، علی یہاں آؤ. تو علی دوڑے دوڑے حضور کے پاس آ گئے. حضور نے بلایا، علی آ گئے. حضور نے بلایا، علی آ گئے. حضور نے بلایا، علی آ گئے. کیا مطلب؟ کہ جب حضور کسی بات کے لیے کسی شخص یا کسی انسان یا کسی چیز کو مخاطب کرے تو اس چیز کے لیے یہ لازم ہوتا ہے کہ وہ دوڑ کے حضور کے پاس چلا آئے. اور جب حضور نے علی کو بلایا تو علی دوڑے دوڑے اپنے سارا کام چھوڑ کر حضور کے پاس چلے آئے. اسی کا نام تو محبت ہے. سبحان اللہ. تو علی کو بلایا، علی دوڑتے ہوئے چلی آئے. فاطمہ کو بلایا، بیٹی فاطمہ یہاں آؤ. فاطمہ بھی چلی آئی. امام حسن کو بلایا، حسن یہاں آؤ. وہ بھی چلے آئے. امام حسین کو بلایا، اے حسین ادھر آؤ. تو حسین بھی دوڑے دوڑے چلے آئے. تو میں نے کہا کہ فاطمہ آئی یہ بیٹی تھی، علی آئے یہ داماد تھے. اے امام حسن اور حسین آپ دوڑتے ہوئے کیوں آئے؟ ایک بیٹی کا حق اپنے باپ کے تعلق سے بہت زیادہ ہوتا ہے. وہ تو انبیاء ہیں، نبیوں کے سردار ہیں، سمجھ میں آتا ہے. حضرت علی ناباد رسول ہے اور عشرہ مبشرہ بھی ہے اور خلفائے راشدین میں سے بھی ہیں، چوتھے خلیفہ بھی ہیں. وہ بھی آتے ہیں تو مانتا ہوں. اے امام حسن اور حسین آپ کیوں آئے؟ تو دیکھیے بڑے ایک علیحدہ انداز میں آپ کو سمجھانے کی کوشش کروں گا کہ آپ کیوں آئے. تو امام حسن جواب دیتے ہیں کہ سنو، پیا کوڑی کے لوگوں سنو، مصطفیٰ جان رحمت پر قربان ہونے والوں سنو. ہم حسین اس لیے آئے، ہم حسن اس لیے آئے کہ ہم نے دیکھا کہ جب نبی نے ہمارے ابا جان کو پکارا تو ابا جان دوڑتے ہوئے چلے آئے. ماں کو پکارا تو ماں دوڑتے ہوئی چلی آئی. یہی تو ہمیں درس دیا جا رہا ہے کہ جب باپ اپنی بیٹی کو پکارے تو بیٹی بھاگ کر اپنے باپ کے پاس پہنچے. تو اس بیٹے کا بھی یہی قانون بنتا ہے کہ جہاں ماں جا رہی ہے بھاگ کر وہیں بیٹا بھی جائے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. یہ محبت کا تقاضا تھا. امام حسن نے بھی دیکھا، امام حسین نے بھی دیکھا کہ میری ماں جا رہے ہیں، میرے باپ جا رہے ہیں، سرور کائنات بلا رہے ہیں. آ کے پاس میں بیٹھ گئے. حضور نے اپنی کالی کملی نکالی اور کالی کملی نکالنے کے بعد ان تمام نفوس قدسیہ کو اس کالی کملی میں رکھا. کہاں رکھا؟ کالی کملی میں. اب اس کالی کملی میں، اس نور والی چادر میں، اس رحمت والی چادر میں حسن ہے، حسین ہے، فاطمہ ہے، علی ہے. کتنے لوگ ہوئے؟ چار. اور پانچویں کون ہے؟ حضور سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. تو وہ چار نفوس قدسیہ، امام حسن، امام حسین، حضرت علی، حضرت بی بی فاطمہ، یہ چار تن اور ایک حضور سراپا محترم، یعنی یہ پانچ تن اب ہوئے پنج تن. اب اس نور والی چادر میں وہ پنج تن ہے، باقی ساری کائنات اس نور کی چادر سے باہر ہے. اب اس نور کی چادر میں وہ پنج تن ہے اور دنیا اس سے باہر ہے. اب وہ رحمت کی چادر میں لے کر حضور نے کہا کہ اے اللہ، میں علی سے محبت کرتا ہوں، تو علی سے محبت کر. میں حسن سے کرتا ہوں، حسین سے کرتا ہوں، فاطمہ سے محبت کرتا ہوں. اے اللہ تو حسن، حسین، علی اور فاطمہ سے محبت کر. اے مولا میں ان سے محبت کرتا ہوں، تو بھی ان سے محبت کر. تو یہ سارے پنجتن جب اس رحمت والی چادر میں آ گئے، اب بڑے سے بڑے جلیل القدر صحابی موجود ہیں،
لیکن اس کملی کے اندر نہیں ہے۔ سب کی فضیلت اپنی جگہ، کسی کی فضیلت کا کسی سے کوئی مقابلہ نہیں ہے، لیکن تاریخ میں یہ واقعہ لکھ گیا، حدیث نوٹ کر دی گئی کہ جب رحمت کی چادر میں اللہ کے رسول نے ان چاروں نفس قدسیہ کو لے کر اور خود سراپا رحمت بن کر اللہ کے حضور دعا کری تو اس دعا کے ساتھ خاص کوئی اور نہیں، یہی چار تن تھے، اور اللہ کا فرمان بھی یہی ہے کہ اے رسول آپ لوگوں سے فرما دیجئے کہ ہم اپنی اس محنت کا کوئی بھی اجرت نہیں لیتے مگر یہ کہ تم میری اس اہل بیت اطہار سے محبت کرو۔ سبحان اللہ، اسی محبت کو سرکار نے یوں واضح کر کے ساری امت کو سمجھا دیا۔ کیا سمجھایا؟ کہ امام حسن بہت قیمتی ہے، امام حسین بہت قیمتی ہے، فاطمہ بہت قیمتی ہے، علی بہت قیمتی ہے۔ تو میں یہ سوال کرتا ہوں، امام حسن اپنی لائف تک قیمتی، توجہ ہے نا؟ امام حسین اپنی لائف تک قیمتی، فاطمہ اپنی لائف تک قیمتی، علی اپنے لائف تک قیمتی، لیکن دنیا تو صبح قیامت تک زندہ رہے گی۔ یہ قیمتی نفوس قدسیہ 100-150 سال میں دنیا سے رخصت ہو جائیں گے، اب محبت کس سے کی جائے؟ اللہ کا فرمان لازوال، قرآن کی ایک ایک بات صبح قیامت تک جاری اور ساری رہے گی۔ اب یہ نفوس قدسیہ جن کے لیے دعا ہوئی تھی یہ تو دنیا سے رخصت ہو لیے، اب محبت کا تقاضا کس سے؟ جس سے محبت کا تقاضا میری اہل بیت اطہار، یہ چار، اللہ تو ان سے محبت کر۔ تو جب تک وہ حیات میں تھے لوگوں نے محبت کی، اب وہ چاروں جب چلے گئے دنیا سے تو اب وہ فرمان کہاں تک جائے گا؟ تو اللہ کے رسول کی ایک اور حدیث ہماری رہنمائی کرتی ہے کہ اللہ کے رسول نے ایک حدیث بیان کی کہ اے لوگوں، میں تم میں دو بھاری اور وزنی چیز چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک قرآن، دوسرا میری اہل بیت۔ تو اس سے ثابت ہو گیا نہ قرآن پر سوال آئے گا، نہ اہل بیت اطہار پر سوال آئے گا، نہ اہل بیت کی نسل منقطع ہوگی، نہ قرآن کی کوئی آیت منقطع ہوگی۔ صبح قیامت تک قرآن بھی زندہ رہے گا، وہ قرآن کے پڑھنے والے اہل بیت بھی زندہ رہیں گے، کبھی غوث بن کر، کبھی خواجہ بن کر، کبھی مخدوم بن کر، کبھی صابر بن کر، کبھی علاؤلق پنجابی بن کر، وہ قریب چلے جاؤ کہ کبھی حضرت سرکار کلا بن کر۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو اے لوگوں، نہ امتیوں کا سلسلہ منقطع ہونے والا، نہ امتی ختم ہوگا، نہ امتی کا رہبر اہل بیت اطہار ختم بے ہوگا۔ شک، بے شک، سبحان اللہ۔ تو اس لیے ہم سمجھ گئے امام حسن بہت قیمتی ہے، حسین بہت قیمتی ہے، کیونکہ انہیں قیمتی جوہروں سے غوث اعظم ملے، انہیں قیمتی جوہروں سے خواجہ غریب نواز ملے، نظام الدین اولیاء ملے، مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی ملے، سبحان اللہ، علاء سبحان الحق اللہ۔ پنڈوی ملے۔ جب ان قیمتی جوہروں سے اتنے جلیل القدر جوہر ملتے چلے گئے تو اب صبح قیامت تک ان جوہروں کی چھاؤں میں جتنی بھی نسلیں آباد ہوں گی وہ انشاءاللہ زمانے کے لحاظ سے رہبری کرتی ہوئی سبحان نظر آئیں اللہ، گی، سبحان اللہ۔ اور ہماری بے محبت شک۔ کا ثبوت بھی قائم اور قائم رہے گا۔ ایک مرتبہ درود پاک پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا و مولانا محمد کما تحب و ترضی بان تصلی علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ جب اللہ کے رسول نے امام حسن، امام حسین، حضرت فاطمہ اور حضرت علی سے محبت کا یہ انداز اپنایا تو ہمیں اب دیکھنا یہ ہے کہ وہ جانثار جو صحابی ہیں، جو حضور کے اصحاب ہیں،
انہوں نے کیسے محبت سننا چاہیں گے؟ ایک مرتبہ بابا سے بولا درود پاک پڑھے، میں حدیث پیش کرتا ہوں۔ اللہم صلی علی اللہم صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر محمد یا خلق رسول کل۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد نبوی کے ممبر پر تشریف فرما خطبہ دے رہے ہیں جمعے کے لیے۔ جمعے کا خطبہ ہو رہا ہے، تمام صحابہ کی جماعت ادھر ادھر بیٹھی ہوئی ہے، اس میں حضرت علی بھی ہیں، اور اتفاق سے دیکھیے حضرت علی کے ساتھ امام حسین بھی ہیں۔ اور جب حضرت امام حسین نے دیکھا کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ممبر رسول پر تشریف فرما ہے اور خطبہ دے رہے ہیں، بچپنا ہے، تو کھڑے ہو گئے جماعت میں اور کہا کہ ممبر سے نیچے اترو، بچپنے کو دلیل نہیں بنایا جائے گا، بات دھیان میں رکھیے گا۔ کہا ممبر سے نیچے اتریے، یہ میرے نانا کا ممبر ہے، یہ میرے نانا کا ممبر ہے، ممبر سے نیچے اتریے، بات محبت کی ہے اس لیے بیان کر رہا ہوں۔ ابھی بچپنا ہے، خلیفۃ الوقت ہے، خطبہ جمعے کا ہے، تمام صحابی بیٹھے ہیں، حضرت علی بھی ہیں، حضرت عمر فاروق بھی ہیں، عثمان غنی بھی ہیں، غرض یہ کہ تمام مسجد بھری ہوئی ہے، حضرت ابو بکر صدیق خطبہ دے رہے، اتنے میں امام اٹھتے کہتے ممبر سے نیچے اتریے، یہ میرے نانا کا ممبر ہے۔ بچپنا ہے تو یہیں پر رک کر ایک بات بتاؤں کہ امام حسین آپ کو کیسے معلوم چلا کہ یہ نانا کا ممبر ہے؟ یہ کیسے آپ کو معلوم چلا کہ یہ نانا کا ممبر ہے؟ تو زمانے حال سے حسین کہتے ہیں مجھے اس لیے معلوم ہے کہ میں بچپن ہی سے اپنے والد علی کی انگلی پکڑ کر مسجد آیا کرتا تھا، وہ دیکھتا تھا کہ میرے نانا یہاں کھڑے ہو کر خطبہ دیتے تھے، اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ میرے نانا کا ممبر ہے، نیچے اترو۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، اولاد غوث اعظم سرکار مخدوم سمنا۔ بات محبت کی ہے، بات عقیدت کی ہے۔ نبی نے رحمت کی چادر میں لے کر حسن اور حسین اور فاطمہ کے لیے جو دعا کی وہ صحابہ کے قلب پر ثبت ہو گئی، اور اسی ثبت محبت کا ثبوت حضرت ابو بکر صدیق اس مسجد کی بھری ہوئی محفل میں دکھا کر یہ بتانا چاہتے ہیں کہ یہ وہی رحمت کی چادر والا بچہ ہے کہ جس کو نبی نے اپنی محبت کے لیے چنا ہے۔ اب صدیق کی عقیدت کو یہ گوارا نہیں کہ یہ بچہ کہے نیچے اترو اور صدیق نیچے نہ اترو۔ حضرت ابو بکر صدیق نیچے اتر آتے ہیں، جلال کا ماحول پیدا ہو سکتا تھا۔ ایسے ماحول میں حضرت ابو بکر صدیق نیچے اترے، اترنے کے بعد حضرت امام کو گود میں لے لیا اور ماتھے پر بوسہ دیا۔ توجہ، پوسٹ کتنی بڑی ہے، پوسٹ کتنی ہائی ہے، امیر المومنین ہے، شریعت کے مالک ہیں، جو چاہتے سزا دیتے، لیکن سزا بطور پیشانی کو چومتے ہیں، اور چوم کے یہ بتانا چاہتے ہیں کہ لوگوں حسن اور حسین وہ چیز ہے جس کو سزا نہیں، جن کو الفت اور محبت دینی چاہیے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، ماتھے کو چوم کر، ماتھے کو بوسہ دے کر کہتے ہیں ہاں یہ آپ ہی کا ممبر ہے، وہ ممبر ہی نہیں، یہ آپ کے نانا کا ممبر، میں آپ کا اور آپ کے نانا کا میں غلام ہوں، یہ ممبر بھی تمہارا ہے اور یہ ذات بھی تمہاری ہے۔ سبحان اللہ۔ تو جس کی پوسٹ جتنی ہائی ہوتی ہے اس کا بڑا پن بھی اتنا ہی ہائی اور فائی ہوتا ہے۔ پوسٹ ملتی ہی اسی کو ہے کہ جس کے اندر ادب اور محبت ہوتا ہے۔ ایک مرتبہ درود پاک پڑھیں۔ اللہم صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر خلق کلہم۔ آئیے ایک حضرت علی کا واقعہ سن لیتے ہیں حدیث بطور کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حلقہ بگوش ہے، صحابہ بیٹھے ہوئے ہیں، حضور ہیں، حضور
کے برابر میں ابو بکر صدیق ہیں اور تمام صحابہ حضور گفتگو کر رہے ہیں، صحابہ سن رہے ہیں، محو گفتگو ہے. کسی بھی طرف کسی بھی صحابی کا ذہن نہیں ہے، صرف حضور کے نقشے انور کو دیکھ رہے ہیں اور گفتگو سن رہے ہیں. اتنے میں حضرت علی کی آمد ہوتی ہے، وہ ہلکا بگوش نہ ہو کر وہیں ہاتھ باندھ کر کھڑے ہو کے نبی کے پیغام کو سننے لگتے ہیں. اور سنتے 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 ایک عالم ایسا آتا ہے کہ نبی نگاہ مصطفیٰ سے پورے حلقے کو دیکھتے ہیں اور دیکھنے کے بعد محو گفتگو ہو جاتے ہیں. اور اتنے میں حضرت ابوبکر صدیق کھڑے ہو جاتے ہیں. توجہ ہے، علی کھڑے ہیں ہاتھ باندھے ہوئے، صحابی ٹکٹکی باندھ کر حضور کے چہرے انور کی زیارت کر رہے ہیں اور سماعت کر رہے ہیں کہ حضور کیا پیغام پہنچا رہے ہیں. اسی میں حضرت علی آتے ہیں اور ہاتھ باندھ کر کھڑے ہو جاتے ہیں. نگاہ مصطفیٰ نے پورے حلقہ بگوش پورے جو بیٹھے ہوئے صحابی سب کو نظر کیا اور محو گفتگو ہو گئے. اتنے میں صدیق کھڑے ہو گئے. بات مرتبے کی ہے، بات محبت کی ہے کہ جس کا گوشت جتنی زیادہ بڑی ہوتی ہے اس کی محبت بھی ایسی ہی. سارے صحابہ تھے لیکن ابو بکر صدیق کھڑے ہو گئے اور کھڑے ہونے کے بعد حضرت علی سے کہتے ہیں اے علی آپ آئیے یہاں بیٹھ جائیے، یہ جگہ آپ کی. وہ ادب کا مقام تھا کہ صحابہ جب حضور گفتگو کرتے تھے تو ادھر ادھر ذہن نہیں کرتے تھے، بالکل حضور کی طرف متوجہ رہتے تھے. لیکن اس میں بھی جب علی تشریف لاتے ہیں، علی کی آمد ہوتی ہے تو نگاہ مصطفیٰ نے جو تمام صحابی پر نظر ڈالی تو ڈالنے کا مقصد ہی یہ تھا کہ میرا علی آیا ہے، اے صحابہ تھوڑی جگہ کر دو کہ علی بھی بیٹھ جائے. سبحان اللہ سبحان اللہ. تو علی کی اس محبت کو، نبی کی علی سے اس محبت کو سمجھنے والی اگر کوئی ذات تھی اس وقت تو وہ حضرت ابو بکر کی ذات تھی. اسی لیے نبی کے بعد اگر کسی کا مرتبہ ہے تو وہ ابو بکر کا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. ان کی قربانیاں اور ان کی محبت. اور یہیں تک نہیں، علی آ کر جب بیٹھ گئے سارے صحابہ محو گفتگو ہے، سماعت کر رہے ہیں. حضرت ابو بکر ایک جانب علی، بیچ میں مصطفیٰ. اور جب یہ واقعہ ہو رہا ہے تو دیکھیے اشارے میں کیسی بات ہو رہی ہے. مصطفیٰ جان رحمت حضرت ابو بکر کی طرف جھک کر ایک جملہ ایسا بولتے ہیں آپ کا دل باغ باغ ہو جائے گا. جھک کر کیا بولتے ہیں مصطفیٰ؟ اے صدیق، جو بڑے ہوتے ہیں وہ بڑے ہی ہوتے ہیں کہ تم نے میرے علی کو اپنی جگہ دے کر یہ ثابت کر دیا کہ یہ نبی کا انتخاب نہیں، یہ پروردگار کا انتخاب. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان تو نبی کہتے ہی اسی کو ہیں جو اللہ کی مشیت سے چلے. تو یعنی اللہ کی یہ مشیت تھی کہ ان تمام صحابہ میں یہ مرتبہ، یہ رتبہ، اس محبت کو کسی اور سے نہیں، ابو بکر صدیق سے ثابت کرا جائے. ایک مرتبہ درود پاک پڑھے. اللہم صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر خلق. بات آتی ہے حضرت امام حسین کی. دور خلافت میں ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے بیٹے کھجور کی طرف پچڑ کر کھجوریں کھا رہے ہیں، تازی تازی کھجور کھا رہے ہیں، سوکھی سوکھی نیچے گرا رہے ہیں. اور نیچے حضرت امام حسین ہے. ایک بار گری، دو بار گری، برداشت نہ ہوا، کہا اے میرے نانا کے غلام کے بیٹے، خود اچھی اچھی کھجوریں کھاتے ہو، مجھے سوکھی سوکھی گراتے ہو، نیچے اترو. اتنے میں وہ نیچے اترتے ہیں اور سیدھے اپنے ابا کے پاس حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے پاس پہنچتے ہیں کہ آج ہمیں حسین نے ایسے ایسے کہا. حضرت عمر فاروق نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا مسکراتے ہوئے کہ جاؤ کہو کہ یہ لکھ کر آپ دے سکتے ہیں. حضرت امام حسین سے کیا کہا کہ جاؤ حسین سے کہو کہ جو آپ نے بولا ہے وہ آپ لکھ کر دے سکتے ہیں. بولے ہاں. پہنچے وہ وہاں پر، کہا آپ یہ لکھ کر دے سکتے ہیں؟ بولے ہاں. آپ نے تحریر کیا ہے میرے نانا کے غلام کے بیٹے. وہ ٹکڑا لے کر پہنچے. حضرت عمر نے دیکھا، اٹھا دیا اور بیٹے کو وصیت کی
کہ جب میں اس دنیا سے رخصت ہوں تو اس کو اس ٹکڑے کو میرے سینے پہ رکھ دینا کہ نبی کا تو میں غلام ہوں ہی، نبی کے نواسے نے اب مہر لگا دی ہے، میری رخصتی اب غلامی کے ساتھ ہوگی، عمر کی اب نجات ہی نجات ہے۔ یہ قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، جو آج سے تقریباً 1400 سال پہلے کم و بیش حضور نے پیغام دیا تھا، اس پیغام کو تمام صحابہ نے ثابت کر کر دکھایا، اور آج الحمدللہ ہم بھی آقا اور غلام در غلام آپ کے سامنے، آپ ہمارے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں۔ یہ سلسلہ قیامت تک جاری رہے گا۔ ایک مرتبہ درود پاک پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا مولانا محمد کما تحب وترضى بأن تصلی علیہ صلاۃ وسلام علیک یا رسول اللہ۔ یہ تو فضیلت کی بات تھی، محبت کی بات تھی، یہ اثار اور قربانی آپ نے دیکھا، لیکن محبت میں خاص محبت یہ ہے کہ حضرت امام کا کردار کیا تھا، ان کا عمل کیا ہوتا تھا، وہ نماز پڑھتے تھے کہ نہیں پڑھتے تھے، وہ وظائف کرتے تھے کہ نہیں کرتے تھے، وہ کلام اللہ کی تلاوت کرتے تھے کہ نہیں کرتے تھے، وہ تن بدن کو صاف رکھتے تھے کہ نہیں رکھتے تھے، وہ آنکھوں میں سرما لگاتے تھے کہ نہیں لگاتے تھے، وہ سر کو ڈھکتے تھے کہ نہیں ڈھکتے تھے۔ غرض یہ کہ جتنی بھی سنت مصطفیٰ ہے کتابوں میں درج نصیحت سے آپ کو ملی، وہ سب کام امام علی مقام کرتے تھے کہ نہیں کرتے تھے؟ کرتے تھے۔ تو امام سے محبت کا مطلب یہ ہوا، آل سے محبت کا مطلب یہ ہوا کہ جو وہ کرتے تھے وہ ہم کر رہے ہیں، ہم بھی باوضو رہا کریں، باغسل رہا کریں، سر کو ڈھک کے رہا کریں، اسلامی لباس میں جلسہ سننے آیا کریں، ہماری عورتیں بھی سنیں، بچیاں بھی سنیں، اور ہمارے پیارے بچے اور نوجوان ساتھی بھی سنیں، کیونکہ جلسے کا مطلب ہی یہی ہوتا ہے کہ ہم بامؤدب جب جلسے میں بیٹھیں گے تو پھر جس التجا اور جس خواہش کو لے کر بیٹھیں گے انشاءاللہ اللہ تعالی ہماری اس خواہش کو، اس تمنا کو جلسے کی برکت سے پورا کر دے گا، اور جو جلسے میں دعا کی جائے گی وہ عرش الہی تک پہنچے گی۔ بس فقط محبت صادق ہونی چاہیے، سچی ہونی چاہیے۔ یہ نہیں کہا گیا کہ آپ مکمل سنتوں کے عامل ہو جائیے، یہ تو ہو ہی نہیں سکتا۔ تو جتنا آپ کر سکتے ہیں اپنی طبیعت سے، اپنے علم سے، اپنے ذہن سے، اتنی سنتوں پر عمل کیجیے، کیونکہ حضور نے فرمایا کہ جو میری ایک سنت پر، توجہ ہے نا، جو میری ایک سنت پر، جو میری ایک سنت پر قائم رہے گا اور پوری لائف اس کو جاری اور ساری رکھے گا، تو اس دنیا سے جب وہ رخصت ہوگا اور جب قبر سے اٹھایا جائے گا تو اس کا حشر میرے ساتھ ہوگا اور میرے ساتھ وہ جنت میں ہو جائے گا، جو ہمارا حاصل ہے۔ دنیا میں آنے کا مقصد جنت۔ اللہ کے رسول نے کتنا آسان کر دیا، صرف ایک سنت کہ سر ڈھکنا سنت ہے۔ اب آپ 24 گھنٹہ سر ڈھکنے کو اپنی سنت بنا لیجئے، مسواک کرنا سنت ہے، پوری لائف میں ایک عمل کر لیے، مسواک کرتے رہیے، ایک مسواک سے آپ کو نہ جانے کتنی سنتوں پر عمل پیرا ہو۔ ایک سنت کی برکت ہے، ورنہ یوں ہی حضور نہ کہہ دیتے۔ بات سنت پر عمل کرانے کی ہے تو ایک سنت پر عمل کر لو تو انیک سنتوں پر عمل ہونے لگے گا، یہ اس کی برکت ہے۔ تو انشاءاللہ ہم اس کانفرنس سے یہ میسج لے کر اٹھیں گے کہ ہمیں بہت ہی مؤدب ہو کے رہنا ہے، بڑوں کا آدر کرنا ہے، شفقت کرنا ہے بچوں پر، اپنی عورتوں کو، اپنے گھر کو سب سے پہلے سدھارنا ہے، ہر اچھی بات کا چرچا کرنا ہے، اور ہر اچھی بات، بری بات سے ہمیں دور رہنا ہے، اچھی صحبت اختیار کرنا ہے، بری صحبت سے ہمیں دور رہنا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ جو سماج ہے، ان سماج میں جو اپنی نظر میں غلط لگتا ہے اس کو چھوڑ دینا ہے، جو صحیح لگتا ہے شریعت کے حساب سے ہے اس کو تھام لینا ہے۔ اسی تھام لینے کو دامن کا دامنا کہتے ہیں۔ کلمہ پڑھنے کا نام، نماز پڑھنے کا نام،
سنت پر عمل کرنے کا نام یہ دامن تھام لینے کا نام ہے. کرتے کا دامن تھامنا مقصود ہے. وہ دامن جو کردار مصطفیٰ ہے, جو کردار اہل بیت اطہار ہے, اس کو ہم مضبوطی سے تھامیں, اور تھام کر اس کی روشنی میں جب آپ چلے ہوئے تو دنیا بھی تابناک ہوگی, دنیا بھی روشن ہوگی, اور آخرت بھی روشن ہوگی جس مقصد کے لیے ہم پیدا کیے گئے. ایک اور درود پاک پڑھیں. اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا و مولانا محمد کما تحب و ترضی بان تصلی علیہ الصلوۃ والسلام علیک یا رسول اللہ. بس ایک خوبصورت سی بات کہہ کے آپ سے گزر جاؤں گا. تو بس ایک فضیلت صحابہ, فضیلت اہل بیت کے ساتھ نہ ہو تو بات کمپلیٹ نہیں. اہل بیت کی جب تعریف آ گئی تو صحابہ کی بھی تعریف ہونا چاہیے. جیسے اللہ کی ذات سے نبی کی ذات اٹیچ ہے, اللہ کی ذات سے نبی کی ذات اٹیچ ہے, اسی طرح سے نبی کی ذات سے نبی کے اصحاب کی ذات اٹیچ ہے. اللہ وحدہ لا شریک ہے, نبی آخر الزمان محمد مصطفیٰ. تو اللہ اور رسول کے بیچ میں جو رشتہ ہے انسانیت کے ناطے عابد اور معبود کا ہے, عابد اور معبود کا ہے. اور اللہ کے رسول سے جو اصحاب کا رشتہ ہے وہ بھی اللہ کی طرف نسبت کرے تو عابد اور معبود کا ہے, اور رسول کی طرف سے نسبت کرے تو عاشق اور معشوق کا ہے. تو اللہ اپنے حبیب کو اپنی ذات کے ساتھ جدا دیکھنا نہیں چاہتا. اسی طرح سے نبی اپنے مقدس صحابی کو اپنی ذات سے جدا دیکھنا نہیں چاہتے. تو اہل بیت کی جب تعریف ہوئی تو ساتھ میں اصحاب کی بھی تعریف ہونا چاہیے, کیونکہ ایک تفسیر میں ملتا ہے کہ اہل بیت سے مراد یہ اصحاب تھے. تو حضرت عائشہ, ایک مرتبہ بات یاد آگئی بول دوں. حضرت عائشہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ نے ایک مقام پر کہا, جب یہ آیت تطہیرہ نازل ہوئی, اہل بیت سے محبت کے تعلق سے جب یہ آیت نازل ہوئی, تو حضرت عائشہ نے فرمایا کہ اللہ کے رسول, ہم آپ کی بیوی ہے, آپ کی زوجہ ہے, کیا ہم اہل بیت اطہار نہیں ہیں, ہم ان میں سے نہیں ہیں؟ تو حضور نے کیا جواب دیا کہ اے عائشہ, تمہارے لیے یہ کم نہیں کہ تم ایک نبی کی بیوی ہو. یہی بہت بڑی فضیلت ہے کہ ساری عورتوں اور مرد کی تم ماں ہو, یہی تمہارے لیے بہت فضیلت ہے. خیر, میں صحابہ کی بات کر رہا تھا. تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم احد پہاڑی پر بڑی تیزی سے قدم رنجا ہوتے ہیں. تو وہاں پر حضرت عمر فاروق ہے, حضرت عثمان غنی ہے, حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اور خود حضور ہے. کتنے لوگ ہوئے بولیے؟ ایک حضور, ایک حضرت ابو بکر صدیق, ایک عمر فاروق اور ایک عثمان غنی. کتنے لوگ ہیں؟ 4 نفوس قدسیہ, 3 صحابہ, اور 3 صحابہ کے ساتھ صحابہ جن پر جان لٹاتے ہیں وہ نبی آباد. اور پہاڑ پر تشریف فرما ہوئے, اور جیسے ہی قدم رکھا, توجہ ہے نا, لیکن اب پیاری بات آئی ہے, بالکل پیار سے سنیے گا, کہ اللہ اپنے حبیب کو اپنی ذات سے جدا نہیں کرتا, تو حبیب اپنے حبیبوں کو اپنے تذکرے سے جدا نہیں کرتے. اس کو ذہن میں رکھیے گا. تو جب وہ پہاڑ پہ قدم رنجا ہوئے, جیسے ہی قدم رکھا ان 4 نفوس قدسیہ نے, تو وہ احد پہاڑی کا جو خطہ تھا جس پہ قدم رکھا تھا وہ ہلنے لگا, اس میں زلزلہ طاری ہو گیا, گویا کہ یوں کہیے کہ وہ محبت میں جھومنے لگا. جب نبی اس پہاڑی پر قدم رنجا ہوئے اپنے مقدس صحابی کے ساتھ, تو وہ رقص کرنے لگا, جھومنے لگا. پوری تفصیل میں نہیں جاؤں گا. تو نبی کی طبیعت پہ یہ ناگوار گزرا, اور احد کو خطاب کر کے بولے, اے احد, تجھے نہیں معلوم کہ تجھ پر ایک نبی, ایک صدیق اور 2 شہید, ٹھہر جا, ٹھہر جا, ٹھہر جا.
اپنے قدم ناز کو اس پہاڑی پر 3 مرتبہ ٹھہر جا ٹھہر جا ٹھہر جا کر کے ضرب دیتے ہیں، بس وہ پہاڑی ٹھہر جاتی ہے، اور اللہ کے حکم سے آج تک ٹھہری ہوئی۔ اتنا کہنا مان رہی ہے نبی کا، اما وہ پتھر نہ آنکھ ہے نہ کان ہے نہ زبان ہے، وہ نبی کا اتنا کہنا مان رہی ہے۔ اب ان گستاخ پتھر دل سے پوچھو، وہ پتھر ہو کے مارنا ہے، تم پتھر دل کیسے ہو کہ جو تمہیں سمجھ میں نہیں آئے؟ نبی کے کہنے کو اسی میں منافع ہے، دنیا کا بھی فائدہ ہے اور آخرت کا بھی فائدہ ہے۔ اگر وہ نبی کا کہنا نہ مانتا، اللہ نہ کرے تو حدیث میں درج نہیں ہوتا، اور ہوتا تو برائی کے ساتھ درج ہوتا، لیکن ابھی وہ کہنا ماننے وفادار ہونے کے ساتھ درج ہے۔ کون؟ وہ احد پہاڑی، نبی کا کہنا ماننے والا ہوا، وہ ٹھہر گیا اور اللہ کے حکم سے آج تک ٹھہرا ہوا ہے۔ تو پتہ یہ چلے کہ نبی جس کو ٹھہرا دے وہ ہل نہیں سکتا، اور جس کو چلا دے وہ رک نہیں، اے سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اللہ کے حکم سے۔ تو میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اس حدیث سے کہ وہاں پر اس پہاڑی کو روکنا ہی تو مقصود تھا کہ اے احد تو رک جا۔ تو مجھے سوچ کے بتاؤ اپنی عقیدت سے، اگر نبی صرف یہ کہتے میں اکیلا نبی تجھ پر ٹھہر جا ٹھہر جا ٹھہر جا، وہ نہیں ٹھہرتا؟ بولیے ٹھہرتا نا؟ تو جب نبی اپنی ذات کا تذکرہ کر کے اس پہاڑی کو ٹھہرا سکتے تھے تو پھر ایک صدیق کو تو شہید کہنے کا کیا مطلب؟ یہی تو سمجھانا چاہتے ہیں کہ اے لوگوں، جب تم میرا تذکرہ کرو، میرے رب کا تذکرہ کرو، تو میرے ان صاحب کا بھی تذکرہ کیا کرو، میری ذات کے ساتھ ان کو جدا مت کیا کرو، میری تعریف کرو، میرے خدا کی تعریف کرو، اور میرے ان اصحاب کی بھی تعریف کرو، اہل بیت کی بھی تعریف کرو۔ یہی بتانا چاہتے تھے۔ اس پتھر کے ذریعے سے سرکار نے ہم ناچیز کو یہ میسج دیا کہ جہاں نبی کا تذکرہ ہو، خدا کا تذکرہ ہو، وہاں پہ نبی کے اصحاب کا بھی تذکرہ ہونا چاہیے، تاکہ نبی کی سنت بھی ادا ہو جائے اور ہماری عقیدت کا اظہار بھی ہو جائے۔ اب تھوڑا غور کرنے کی بات ہے، مفتی صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، کہ نبی نے کہا ایک صدیق، بات سمجھ میں آتی ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق ہے، ایک نبی خود اپنی ذات کی طرف، اور 2 شہید، 2 شہید، شہیدین کا لفظ آیا، 2 شہید۔ اور وہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت عمر فاروق ہیں، عثمان غنی ہیں، اور شہید اس وقت کہا جاتا ہے کہ جنگ میں جا کے شہید ہو جائے یا کوئی مرڈر قتل کر دے تو شہید ہو جائے، اور وہاں پہ زندہ ہیں، حضور کے ساتھ چل کر قدم رکھ رہے ہیں، حضور کہہ رہے ہیں شہید، اور حدیث کہہ رہی ہے کہ عمر اور فاروق، اور حضور کہہ رہے ہیں شہید، وہ زندہ ہے، اور زندہ کو حضور کہہ رہے ہیں شہید۔ کیا مطلب؟ اما جب وہ شہید ہوں گے تبھی تو شہید کہا جائے گا، اور وہ تو ابھی موجود ہے۔ تو پتہ یہ چلا کہ حضور کے علم غیب، حضور کا علم غیب ایسا ہے کہ جو حال بھی دیکھتے ہیں اور حال کا مستقبل بھی دیکھتے ہیں۔ تو حضور نے حال نہیں مستقبل کو بتایا کہ یہ جو تجھ پر سوار ہے یہ میرے صحابہ بھی ہیں، اور صحابہ میں یہ شہید صحابہ ہیں، ان کی بھی فضیلت ہے، یہ بتانا مقصود ہے۔ اشارے اشارے میں نبی نے بہت کچھ بتا دیا، سمجھنے والے کو سمجھنا چاہیے۔ تاریخ اٹھا کر جب پڑھو گے تو دیکھو گے حضرت عمر فاروق کو بھی شہید کیا گیا اور عثمان غنی کو بھی شہید کیا گیا، وہ شہیدی کا مرتبہ پا کر پھر دنیا سے رخصت ہوئے۔ تو میں یہ پوچھتا ہوں، ہم یہاں پہ پیاری کڑی کے لوگ پوچھتے ہیں عمر فاروق، عثمان غنی، آپ کی عقیدتوں کو سلام، ہماری تمام نسلیں آپ پر قربان، جب نبی نے شہید کہا تھا
تو شہادت میں کیا مٹھاس ہے، کیا تکلیف ہے، یہ تو وہی جانے جو شہید ہوتا ہے۔ نبی نے کہا تھا بال بچوں کا خیال نہیں آیا کہ ہم شہید کر دیے جائیں گے تو بچوں کا کیا ہوگا، ہماری بیویوں کا کیا ہوگا، ہمارے پریوار کا کیا ہوگا۔ زبان مصطفیٰ سے نکلا تھا شہید، تو اسی وقت کہلوا لیتے نہیں ہمیں شہید نہیں ہونا ہے، حضور زبان واپس لے لیں تو حضور واپس لے لیتے۔ جس کی قدرت یہ ہو کہ ڈوبے ہوئے سورج کو لوٹال دے تو اپنی کہی ہوئی بات کو وہ واپس نہیں لے سکتا، لے سکتا تھا، لیکن وہاں پر قربان جاؤ ان صحابہ کی عقیدت اور محبت پر جو نبی نے کہہ دیا سر خم کر کے تسلیم کر لیا، اور یہ جواب دے رہے ہیں سنو سنو اے پیاری کلی کے لوگوں سنو، ہم بدلوا اس لیے نہیں رہے ہیں، کیوں؟ کیونکہ جب نبی نے شہید کہا تو ہم یہ سمجھ گئے کہ ہم جنتی تو ہیں، ہم جنتی تو ہیں، ہم جنتی تو ہیں، ہمیں بشارت مل چکی ہے کہ ہم جنتی ہیں، لیکن یہ نہیں معلوم تھا کہ جنت میں مقام کیا ہوگا، یہ نہیں معلوم تھا کہ جنت میں ہمارا مقام کیا ہوگا۔ آج نبی نے احد کے ذریعے سے ہمیں مقام بھی بتا دیا کہ اے عمر، اے عثمان، تو کہیں اور نہیں میرے ہی قدموں میں جنت میں ہوگا۔ صحابہ اس بات پر مرتے تھے، صحابہ اس بات پر قربان ہوتے تھے کہ نہ نبی ہم سے جدا ہو نہ ہم نبی سے جدا ہو۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی سے کہا کہ اے میرے پیارے نبی، آپ لوگوں سے کہو کہ جو کچھ بھی ہم نے آپ کو عطا کیا ہے، جو کچھ بھی نبی کے توسل سے تمہیں ملا ہے، نبی اس کی اجرت نہیں چاہتا، بس یہ چاہتا ہے کہ تم اہل بیت اطہار سے محبت کرو، علماء سے، فضلاء سے، مفتیان دین سے، کرام سے، نسبتاً کہ جس سے اہل بیت محبت کریں، مطلب تم اس سے محبت کرو۔ تو اہل بیت کس امام سے محبت نہیں کرتا، کس مفتی سے محبت نہیں کرتا، کس عالم سے محبت نہیں کرتا، تو جو اہل بیت سے محبت کرے گا تو اہل بیت جس سے محبت کرے گا وہ بھی اس سے محبت کرے گا۔ غرض یہ کہ نبی محبت پھیلانے آئے تھے، ہم اہل محبت بن گئے، محبت کو پھیلائیں اور محبت کی راہ میں چلیں تو کانٹے بھی ہمیں گلزار نظر آئیں گے۔